یہ عرض کر رہا ہوں، بس اسی پہ گفتگو تمام کر دوں گا انشاءاللہ، ادھوری تمام کر دوں گا۔ کرامتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ کرامتیں حاصل ہوتی ہیں اسی، یہ جو ایکویشن ہے، یہ جو فارمولہ ہے، جو عمل انجام دیں وہ علم کی روشنی ہے۔ اور ایک جملہ اور یاد رکھیے، یعنی اگر پوری زندگی بارور بنانی ہے، پوری زندگی مفید بنانی ہے، اپنے لیے بھی، خانوادے کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، آپ کی ایک سانس بھی ضائع نہ جائے۔ کیا کہنے اور ہمارے یہ جملے یاد رہیں گے جوانان عزیز، ایک سانس بھی ضائع نہ جائے۔ اس آپ کی سانس میں حرارت ہے، نور ہے، حرارت ہے، نور ہے، قوت ہے، زندگی ہے، ایک سانس بھی ضائع نہ جائے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہر سانس کسی نہ کسی علم کی روشنی میں ادا ہو، ہر کام مکمل طور پر، ہر عمل علم کی روشنی میں ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ایک شخص آیا آپ کے پاس، ہم لوگ کیا ماشاءاللہ عمل کریں یا نہ کریں لیکن سوال کرنے کا رجحان بہت ہے نا؟ اور اکثر علماء سے سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے علم میں اضافہ ہو، اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں تو ان کے پاس کتنا علم ہے۔ کیا بیمار ذہنیتیں، کیا بیمار نفسیات ہے معاشرے کی، سمجھ رہے ہیں؟ ان بیماریوں سے نجات پانا ضروری ہے یا نہیں؟ اپنے جہل کی خبر نہیں، اپنی جہالت کی خبر نہیں، عالم سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے علم کو ناپیں اور پرکھیں کہ انہیں علم ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے اس قوم کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کس کا؟ عموماً یہ صورت ہے ہماری نشستوں میں، روزمرہ کی گفتگوؤں میں۔ ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام، اس نے آقا سے ایک سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے کہا جو پہلا سوال تم نے پوچھا تھا میں نے جواب دیا ہے، جا کے اس کے مطابق عمل کرو، پھر آگے دوسرا سوال کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول دیا ہے، اصول، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ پہلا اصول کیا میں نے عرض کیا؟ ہر عمل، ہر فعل کسی نہ کسی علم کی روشنی میں ہو۔ اب یہ تو اتنی بار دہرا دیا نا کہ یاد ہو گیا ہوگا۔ ہر حرکت، ہر ایکشن، ہر فعل کسی نہ کسی علم کی روشنی میں ہو۔ دوسرا فارمولہ کہ جب بھی کوئی علم نصیب ہو جائے تو اس پر عمل ضرور کرو۔ علم کے مطابق عمل کرنے اور پھر علم پر عمل کرنے سے تمہارے علم میں بھی مزید اضافہ ہوگا، تمہاری زندگی قوی ہوتی چلی جائے گی، زندگی مضبوط ہوگی، قوی ہوگی، اس میں جوہری طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ریت کے ذروں میں ایٹمک انرجی ہے، آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایٹم میں اگر اس کی سائنٹیفک طریقے سے پرورش کی جائے، پرورش ہی تو ہوتی ہے بھائی، اس کو آپ ایٹمک ریئیکٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے، ایٹمک ریئیکٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ ایٹم بم کیسے بن جاتا ہے؟ اور ایٹم بم کے علاوہ مفید جتنے پروجیکٹس ہیں جو ایٹمک انرجی سے چل رہے ہیں، کیسے ایٹمز کو، مادے کو، یورینیم کو ایک خاص سطح پر افزائش کر کے لایا جاتا ہے۔ اگر اس کی افزائش کی جائے تو تاریک مادہ روشنی دینے لگتا ہے۔ آپ اگر اپنی روح کی افزائش کریں تو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ میں سے ہر ایک کی بات کر رہا ہوں میں، آپ میں سے ہر ایک، یہ ہمارے بچے، یہ مستقبل کی روشنی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں ایک جملہ کہ جو بچے نہیں ہیں، جو جوان نہیں ہیں، جو بوڑھے ہو گئے ہیں،
ان کے لیے بھی ایک جملہ عرض کر دوں، مایوس ہونے کی کوئی منزل نہیں ہے اسلام میں. آپ کسی بھی منزل میں ہوں عمر کی، یہ نہ سوچیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سائنٹیفک پروسیس الگ ہوتا ہے. سائنٹیفک پروسیس ہے ٹائم اسپیس کے کنڈیشنز کا پابند. کیا کہنے لیکن انسانی روح اگر خدا سے رشتہ قائم کر لے تو خدا تو خالق زمان و مکان ہے. وہ ٹائم اسپیس کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے آپ کو پروان نہیں چڑھائے گا، ایک لمحے میں پروان چڑھا سکتا ہے اور آپ کو 100 برس کی ریاضت کے برابر بلندیاں عطا کر سکتا ہے. یہ جو معصومین علیہ السلام کی زندگی میں معجزات و کرامات نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ ارے مولانا پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، مکروہات دنیا میں مبتلا رہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی کر سکتے ہیں. صدق دل سے حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ پڑھیں اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کا